اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 19 ستمبر سن 2025 عیسوی، سرور دو عالم نبی مکرم رسول محتشم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گرامی قدر، عظیم المرتبت، رفیع الدرجات، اکمل الحسنات دی آمد اور آپ دا ورود مسعود جو ہے انسانیت واسطے نہیں بلکہ پوری کائنات واسطے مجسم رحمت بن کے تشریف لے آئے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے جزیرت العرب دے حالات انتہائی ناگفتہ بے بلکہ زبوں حالی دا شکار نے۔ عرب دے لوگ غیر مہذب، غیر متمدن نے، کوئی تہذیب نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ، کوئی آئین، کوئی اصول نہیں زندگی دا۔ جو کسی دے ذہن وچ آ گیا ہے اس نو قانون دا درجہ دے دیتا ہے۔ اخلاقی برائیاں، سماجی برائیاں، معاشرتی برائیاں اور بالخصوص عقائد دیاں برائیاں نے انی حالت عرب معاشرے دی بگڑی ہوئی ہے کہ اس کہ پمبا کجا کجا نہ ہم دن تن ہم داغ داغ شد، تسبیح جیب وچ پاؤ، خطبے نالوں افضل کوئی شے نہیں، ان جیب وچ پاؤ۔ سارا جسم ہی زخمی ہوئے آخیدہ ہے پھایا کتھے کتھے رکھے، ہو سکے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی۔ یعنی اس قدر خرابیاں، برائیاں، اینج سمجھ لو کہ جرائم دا مجموعہ عرب نے، اور بگڑی ہوئی قوم نو سنوارن واسطے بڑا زمانہ چاہیے، بڑی محنت اور مشقت دی ضرورت۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو زمانہ فطرت ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے آپ سلم دی ولادت تک پونیاں 6 صدیاں دا دور ہے۔ اس پورے دور دے اندر کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا جو کسی قوم دی رہنمائی کر سکے۔ عقائد بھی گندے، نظریات بھی گندے، خیالات بھی گندے، اعمال بھی گندے، ہر برائی، ہر جرم، ہر فحاشی، ہر عریانی بدرجہ اتم عرب معاشرے دے اندر موجود ہے۔ این سمجھ لو ساریاں برائیاں دا مرکب اگر ہے تے عرب معاشرہ، تے پھر کوئی راہبری کرنے والا نہیں آیا، رہنمائی کرنے والا نہیں آیا۔ گویا کہ 571 عیسوی دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو لے کے آپ دی ولادت تک 5 صدیاں تے 6ویں صدی دا 71واں سال جا رہے ہیں، اور پھر 40 سال دی عمر وچ آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ 71 دے وچ 40 سال اے جمع کر اے بن جاندہ ہے 610 سال۔ 6 صدیاں 7ویں صدی دا 10واں سال ہے۔ میرے آقا بحیثیت نبی آخر الزمان دے، بحیثیت ایک رہبر اور رہنما اور مقتدا و پیشوا دے قوم دے سامنے آئے نے۔ اے 610 سال دا زمانہ بالکل خالی ہے، کوئی 6 صدیاں تو اتے دا جو دور ہے کوئی بھی رہبر نہیں آیا، کوئی رہنما نہیں آیا، اور انسانیت تڑپ رہی، ظلم و ستم جبر معاشرے دے اندر موجود ہے، ہر طاقتور کمزور تے ظلم کر رہے، رسومات دا
جائزہ لو عرب دیاں رسماں سارے قبیلے نہیں کچھ قبائل دے لوگ نے وہ بیت اللہ دا طواف مادر زاد ننگے ہو کے کر عقیدہ کی ہے کہ اسی جس حالت دنیا تے آئے ہاں ادو ساڈے جسم تے کوئی لباس نہیں سی یہ سب تو عاجزی دی حالت ہے لہذا اس حالت سانو کعبۃ اللہ دا طواف کرنا چاہیے اینی کوپ ہنیری رات ہر پاسے ہنیرے ہی ہنیرا کتے کوئی چاننی کوئی لو کوئی روشنی ہے ہی نہیں انج سمجھ لو اس ہنیرے وچ ڈبے ہوئے معاشرے نو روشنی دین واسطے آمنہ دا لال آیا جنہ حق دا چراغ جلایا مکے چن چڑھیا جگ لو ہو گئی تے سونا کفر دی رات مکان آیا تے وچ کفر زلالت دے ڈب دے آنو باہوں پکڑ سونا بنے لون آیا راہوں بھلیاں جادیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخون آیا تے مینوں دیو مبارکاں آن لوکو میرے ستڑے لیخ جگون آیا ایسے حالات کوئی لیڈر آ جائے کوئی رہبر آ جائے کوئی مقتدا آ جائے روشنی نو ہنیرے نو مٹان واسطے وہ حق دی شمع جلائے ظلمتہ مٹائے کیا یہ اللہ دا احسان نہیں اس پورے معاشرے دے اتے اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اساں کلے آئے کنے کلے آئے وہ ذات اکبر جو ساری کائنات دا خالق تے مالک ہے وہ کہندا ہے میں کو امی نبی کلے آئے کنہ دے اندر فل امین نبی بھی امی تے قوم بھی امی دا معنی کیا ہے نہ خواندہ ان پڑھ جو نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے رسول النبی الامی اللہ قرآن دے اندر کہہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ عندہم اے اپنے کتاباں دے اندر جس امی پیغمبر نبی دا ذکر آپ پڑھ دینے یہودی علماء انہ دے اخبار و رخبان جس آخری نبی دی صفت پڑھ دینے آئے گا ساری کائنات دا معلم بن کے مزکی بن کے راہبر بن کے مقتدا بن کے پیشوا بن کے مگر ہوئے گا امی پر علم والے او دیاں جتیاں وچ بہ کے فخر محسوس کرنگے اللہ او دے ادنا کفش بردار ہونگے او دی شاگردی اختیار کر کے فخر محسوس کرنگے ہوئے گا او نبی نرا قوم دا نبی نہیں آفاق دا نبی افلاق دا نبی عرش دا نبی فرش دا نبی زیر دا نبی زبر دا نبی شجر دا نبی حجر دا نبی بحر و بر دا نبی جن و بشر دا نبی اولین و آخرین دا نبی انبیاء و مرسلین دا نبی رب العالمین دا نبی
اللہ آئے گا سب تو آخر، مگر شان دے اندر عظمت سطوت شوکت منقبت رفت دے اندر سارے نبیاں تو اگے نکل جائے گا۔ اللہ اتنی شان والا پیغمبر ہوئے گا، تسی کہندے ہو او شجر و حجر دا نبی کیویں ہوئے گا، یعنی درختاں دا نبی، او پتھراں دا نبی، او خشکیاں دا نبی، او سمندراں دریاواں دا نبی ہے، یہ گل کیویں ہوگی؟ انساناں دا نبی تے اسی من لیا، جناں دا نبی من لیا، فرشتیاں دا نبی من لیا، نبیاں دا نبی بھی اسی من لیا، تسی کہندے ہو درختاں دا نبی۔ جاءت شجرۃ تخط الارض فقامت بین یدی۔ اٹھا کے ویکھو حدیث دیاں کتاباں، میرے آقا ایک غزوے تو اپنے صحابہ سمیت تشریف لیا رہے نے، ایک وادی دے اندر آرام کرن واسطے کھنڈ گئے نے، کھلر پلر گئے نے، دو چار ایس درخت دے تھلے، دو چار ایس درخت دے تھلے، ایک درخت دے سائے دے تھلے او سونا آرام کر رہا ہے، جدے سایہ ہے رحمت تو دشمن بھی فائدہ اٹھان دے نے، آپ اکیلے لیٹے ہوئے نے، اور آپ دی نگاہ پئیے وادی دے دوسرے کنارے تو ایک درخت زمین چیر دا ہویا، پھاڑ دا ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف تشریف لے آ رہا ہے، حتیٰ کہ آپ دے قریب آ گیا، اپنی ٹہنیاں آپ تے چکا دیتیاں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں منظر ویکھ رہے نے، شجرۃ تخد الارض، زمین نو چیردہ ہویا آیا ہے، فقامت بین یدی، اور آپ دس قریب آکے کھڑا ہو گیا ہے، پھر واپس چلا گیا اپنی جگہ تے، صحابہ اکٹھے ہوئے، اللہ دے رسول نے سارا منظر انہاں دے سامنے بیان کیتا ہے، او میرے او سنگیا، میرے او ساتھیا، او وادی دے دوسرے کنارے جڑا فلاں درخت نظر آ رہا ہے، تسی دے سارے ستے ہوئے سا، ایک بڑا عجیب منظر میں ویکھیا ہے، اے اتھوں چلیا زمین چیردہ ہویا، میری خدمت جا حاضر ہویا ہے، اور انہیں میرے تے سلام پڑھیا ہے، اور اس نے اللہ دی بارگاہ دے اندر درخواست کی تھی، عرشاں والیا اج کڈا مبارک دن ہے، کنیاں برکت والیاں گھڑیاں نے، پیر چل کے میرے کو آ گیا ہے، اللہ میرے آج مینوں اجازت دے تے میں تیرے محبوب تے درود و سلام پڑھاؤں۔ منیا نا آپ درختاں دے بھی نبی من گئے ہو نا، اللہ اکبر، پتھراں دے کے بھی نبی بڑے۔ ابو جال اپنی مٹھی دے اندر چند کنکر لے کے کہندا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنا میں نبی ہاں، اللہ دا سچا نبی ہاں، اسی نہیں من دے، لے پھر تو اینا دس دے میری مٹھی وچ کیے تے میں تیرے تے ایمان لے آواں گا، میں تیری نبوت دا اقراری ہو جاواں گا۔ آپ نے فرمایا میں دساں کہ مٹھی والی شے دسے، اللہ اکبر کبیرہ، اجے اینی گل کیتی ہے، کنکریاں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اشہد اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ اکبر، ابو جال حیران ہو گیا ہے، غصے نال کنکریاں سٹ کے کہندا ہے، بڑا بڑا تو جادوگر ہے، تیرا تے پتھراں تے بھی جادو چل گیا ہے، ہدایت قسمت وچ نہیں سی۔
اللہ پھر بھی ابو جہل ہی رہا، بدبختی رہا، حالانکہ میرے آقا دی خدمت جو بھی آیا ہے روشنی لے کے گیا، سینہ روشن کر کے گیا، سونا جتھے گیا ہے روشنیاں پھیلاندا گیا۔ جڑے دن رات پاپی ستاؤندے رہے، جڑے دن رات پاپی ستاؤندے رہے، کنڈے رامان دے وچ جو وچھاؤندے رہے، کر دعاواں یونا بخشواندا گیا، اور جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا۔ وہ سونا آمنا دا چن دکھیاں دا سجن، وہ سونا آمنا دا چن ویخ ٹھردا اے من، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا۔ جڑے مشرک تے زانی تے بدکار سن اتے انسانیت دے لئی یار سن، اونا پھڑ پھڑ صحابی بناوندا گیا، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاوندا گیا۔ صلی اللہ علیہ الطیبون والمبارکی، آپ دے اتے پاک باز لوگ درود و سلام پڑھتے نے۔ صلی الالہ ومن یحف بعرشہ، عرش والا بھی آپ تے درود و سلام پڑھتا ہے، اور اللہ دے فرشتے کیڑے فرشتے جڑے حاملین عرش نے، عرش اٹھان والے اور عرش دے چار چفیرے، اللہ دے عرش دا ہم وقت طواف کرن والے فرشتے بھی آپ دے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ 7 آسماناں تو اتے بھی آپ دے درود پڑھے جائے، فرشتے بھی عرش تے، ہر مقام تے آپ دیاں تمہاں پئیاں ہویاں نے۔ کائنات دا کوئی گوشہ ایسا نہیں، کوئی کونا ایسا نہیں، سمندر دا کوئی جزیرہ، کوئی ٹاپو ایسا نہیں، زمین دا کوئی خطہ ایسا نہیں جتھے سونے دی عظمت دے، آپ دی نبوت اور رسالت دے ڈنکے نہ بجدے۔ اور میں تے کیا کرنا، سونا محمد آیا جگ بخشان، سونا محمد آیا جگ بخشان، کر کے سفارش پاپی جنت لے جان، سونا محمد آیا۔ 4 چفیرے کٹاں اور کفر دیاں چڑیاں سن، قابو شیطانہ کیتا قسمتاں سڑیاں سن، سونے دے آیاں پھر ہو گئیاں ہریاں سن، اور سر وچ خاک پہ گئی پاپی شیطان نو، سونا محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات دے اندھیرے مٹائے نے اپنے حسن کردار نال، اپنی حسن گفتار نال، اپنے حسن اخلاق نال، دعوت و ارشاد نال، اپنی واضح و نصیحت اور تبلیغ نال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مکے دے اندھیرے نہیں مکائے، قلب و نظر دے اندھیرے پوری انسانیت دے مٹائے نے، اور سینے توحید و سنت دے نور نال روشن فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم دے نبی نہیں، قومی نبی نہیں، آپ آفاقی نبی نے، آپ وفاقی نبی نے۔ آپ دی نبوت عالمگیر ہے، آپ دی رسالت کہکشاں گیر ہے، آپ دی قیادت پوری کائنات واسطے ہے،
آپ کسے طبقے دے نبی نہیں، کسے گروہ دے نبی نہیں، کسے خاندان دے نبی نہیں، کسے قوم دے نبی نہیں، آپ عرب و عجم دے نبی نے، پوری کائنات دے نبی نے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو نبوت ہے، جو رسالت ہے، وہ آفاقی بھی ہے، عالمگیر بھی ہے، کہکشاں گیر بھی ہے، بے مثال بھی ہے، با کمال بھی ہے اور لا زوال بھی۔ کہو صلی اللہ پھر آکو صلی اللہ۔ تے اللہ کی فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح کہ ایسا تواڈے وچوں کلیا ہے، تواڈے وچ۔ ذرا غور کرنا قرآن دے لفظ، اے نبی کوئی لامو نہیں آیا عرب والےو، اے کوئی اوپرا نبی نہیں، اے کوئی بیگانہ نہیں، اے کوئی اجنبی نہیں، تواڈے وچوں آیا ہے، تواڈے وچ آیا، فیکم تم میں آیا ہے، منکم تم میں سے آیا ہے۔ متے آنکھو اے کوئی ہور علاقے دا نبی، اے دی زبان ہو رہے، اے دی قوم ہو رہے، اے دا شہر ہو رہے، اے دا ملک ہو رہے، سانو ایسا نبی بارے چ نہیں۔ اللہ فرماندا ہے کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں عربو او مکے والیو قریشیو، تم میں کی بھیجا ہے؟ رسولا منکم، ایک پیغمبر، ایک رسول تم میں سے، تم میں بھیجا، تم میں سے، بیگانہ نہیں۔ وہ کس واسطے بھیجا ہے؟ اس پیغمبر دا کام کی یتلو علیکم آیاتی، وہ تواڈے تے میرے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، تواڈے سینے روشن کرے۔ میرا نبی قرآن دا قاری نبی، میرا نبی اللہ اکبر قرآن دا مبلغ نبی، میرا نبی قرآن دے آکام سمجھان والا نبی، میرا نبی حلال تے حرام سمجھان والا نبی، میرا نبی توحید دیاں راواں روشن کر کے دکھان والا نبی، میرا نبی شرک دی پہچان کران والا نبی، میرا نبی اللہ دے قریب کرن والا نبی، میرا نبی ہر برائی تو بچان والا نبی، رسولا منکم، تم میں سے ایک رسول، یتلو علیکم آیاتنا۔ اللہ فرماتا ہے اے کوئی ہور کتاب سونا نہیں پڑھدا، میرا قرآن پڑھ پڑھ کے تانوں سناوندا ہے، یتلو تلاوتاں کردا ہے، کیڑی شے دیاں؟ آیاتنا۔ کیوں جی ساڈا بھی حق ہے نا، اسی بھی قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنائی، اسی پڑھانے سنانے حقائقاں، من گھڑت روایتاں، جھوٹیاں کہانیاں۔ اللہ دے رسول کی پڑھ کے سناندے نے؟ قرآن دیاں یتلو علیکم آیاتنا۔ اللہ میرا نبی تواڈے تے میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سناوندا ہے، میریاں آیتاں تلاوت کردا ہے، ہور کی کردا ہے؟ اگے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، تانوں پاک کردا ہے۔ معلوم ہوندا ہے اونی دیر تک کوئی فرد یا قوم پاک نہیں ہو سکتے جدوں تک اللہ دا قرآن پڑھ کے نہ سنایا جائے۔ پاکیزگی کدے نال آؤندی؟ اللہ دے قرآن نال۔ عقیدے دیاں میڑاں کچیڑاں غلاظتاں نجاستاں کدے نال دور ہوندیاں نے؟ اللہ دے قرآن نال۔ عقیدہ کدے نال صحیح ہوندا ہے؟ اللہ دے قرآن نال۔ ٹھیک ہے، اندر یعنی باطن کدے نال روشن ہوندا ہے؟ اللہ دے قرآن نال۔ اللہ دے نبی اللہ دا قرآن پڑھ رہے، اللہ دا قرآن پڑھاں گے تے لوکاں دے عقیدے صاف ہون، اللہ دا قرآن پڑھاں گے تے تزکیہ نفس ہوئے گا، اللہ دا قرآن پڑھ کے سناواں گے
تے تزکیہ عقائد ہون گے، عقیدہ صاف ستھرا ہوئے گا۔ جدوں تک اسی اللہ دا قرآن پڑھ کے نہیں سناواں گے نہ عقائد درست ہو سکتے نے نہ اعمال درست ہو سکتے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تے میرا نبی تانوں تعلیم دیندا ہے، کیڑی تعلیم؟ سائنس دی نہیں، ریاضی دی نہیں، الجبرے دی نہیں، اے اس قرآن دی تعلیم دیندا ہے جس قرآن دے اندر سارے علوم موجود نے، اے وچ دانائی بھی موجود ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت، معلوم ہے دانائی ادو آئے گی جدو کتاب پڑھی جائے گی، کتاب اللہ، اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا، ادو حکمت بھی آئے گی، دانائی بھی آئے گی، متانت بھی آئے گی، سنجیدگی بھی آئے گی، عقل و دانش بھی آئے گی۔ جے قرآن تو دور رہے گا، جا سارے جہان دے علوم دیاں ڈگریاں تو حاصل کر لے، تیرے وچ نہ عقل آئے گی، نہ شعور آئے گا، نہ اللہ دی پہچان آئے گی، نہ اسلام دی پہچان آئے گی، نہ اللہ دا عرفان آئے گا۔ اگر تسی عرفان الہی چاہتے ہو، اگر تسی دانش اور عقل دی دولت نو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ دا قرآن پڑھو، کیونکہ کتاب و حکمت اے دوویں چیزاں لازم و ملزوم نے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ایتھے فرمایا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں یہ میرا پیغمبر وہ سکھاتا ہے جو تمہیں پہلے نہیں آتا تھا۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ جڑا نبی امی ہے۔ اللہ اکبر، بن کے امی آیا جہان تے۔ الحمدللہ، زکام نے بہت تنگ کیتا ہے رات تو لے کے۔ بن کے امی معلم جہاں کا بنا، علم و حکمت کے موتی لٹاتا ہے۔ آپ کیسے نبی نے؟ جو کتاب پڑھ کے سناندے نے، جو ظاہر باطن نو پاک کردے نے، جو ایسی تعلیم دیندے نے جدا تانوں علم نہیں سی، ایسا نبی اللہ نے سانو عطا فرمایا۔ وہ کون سونا نبی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، وہ قوماں جڑیاں راہ بھول گئیاں نے، سونے میں باہوں پکڑ کے بھلیا ہویاں نو صراط مستقیم دے جی ٹی روڈ تے چاڑ دیتا ہے۔ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، وہ عالم میں علم و عمل کا منادی۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، وہ عالم میں علم و عمل کا بنادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ نبی وہ کے مانا سب انبیاء نے، سارے نبی صفحہ بن کے اڈیکا لا کے کھلوتے لیکن مسجد سچ کہ سونا آوے دو رکعتاں پڑھائے، اسی او دے پیچھے نماز پڑھ لیے تے یہ بھی بڑی بڑی دولت ہے۔ او دی اقتدا دے اندر اگر دو رکعتاں بھی پڑھنیاں نصیب ہو جان، اللہ اکبر، بہت بڑی سعادت ہے۔ پر اے سعادت ایویں نہیں ملتی جی چاہے تے اللہ کسے نو عطا کرے۔ ایک سفر دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال نے، اور میرے آقا علیہ السلام کتے دور چلے گئے، آپ نو کسے بستی دے اندر کوئی کام سی، بستی قریب ہوئے گی، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، ویکھیا امام الانبیاء تے موجود نہیں، صحابہ نے صفحہ بنا لیا نے،
حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نے. اللہ اکبر. نماز شروع ہو گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ صحابیاں وچوں مصلی امامت تے کھڑے ہو کے امامت فرما رہے نے. اجے ایک رکعت رہندی ہے تے میرے آقا تشریف لے آئے نے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا ہے ساڈا امام آ گیا ہے, ساڈا مقتدا آ گیا ہے, پیچھے ہٹنا چاہے. فرمایا نہیں عبد الرحمن, نماز مکمل فرماؤ. باقی دیاں جڑیاں ایک یا دو رکعتاں رہ دیاں نے, کائنات دے امام نے عبد الرحمن دے پیچھے ادا کیتیاں نے. ساری زندگی حضرت عبد الرحمن ابن عوف فخر نال کیا کردے سن, مینوں اللہ نے اعزاز عطا کیتا ہے, میرے پیچھے سونے نے ایک یا دو رکعتاں میری امامت دے اندر ادا کیتیاں نے. اللہ اکبر. سونے دے پیچھے ایک نماز بھی لگ جائے, اور سونے دے دیدار دی ایک جھلک بھی لب جائے. نبی ترسن ڈے نے سونا آوے سانو دو رکعتاں پڑھائے. صفاں بن کے کھلوتے نبی سارے ویکھ لے, اور صفاں بن کے کھلوتے نبی سارے ویکھ لے. تو معراج والی رات دے نظارے ویکھ لے. سونا کھڑائی مصلی تے امام بن کے, آجا نبی دے دمارے تے غلام بن کے. اللہ اکبر. بہت بڑا شرف ہے آپ دے پیچھے بھی کوئی نماز ادا کر لے تے پھر نبیوں دے امام بن گئے نا, امام الانبیاء ہوئے نا. رسول خدا کا مقام اللہ اللہ, خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. رسول خدا کا مقام اللہ اللہ, خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. تمام انبیاء کے امام اللہ اللہ, تمام انبیاء کے امام اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آقا وہ مولا وہ ملجا وہ ماوا, وہ آقا وہ مولا وہ ملجا وہ ماوا. زمانہ ہے ان کا غلام اللہ اللہ, زمانہ ہے ان کا غلام اللہ اللہ. ہوا فیض یاب ان سے ہر ایک زمانہ, ہوا فیض یاب ان سے ہر ایک زمانہ. ہے نقش ان کا نقش دوام اللہ اللہ. رسول خدا کا مقام اللہ اللہ, تمام انبیاء کے امام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. اور آپ دی ولادت تو پہلے یہودی کتاباں دے اندر, آسمانی کتاباں تورات و انجیل دے اندر آپ دیاں علامتاں پڑھتے نے, آپ دیاں نشانیاں پڑھتے نے. یہودی علماء, عیسائی علماء, انہوں پتہ ہے وہ آخری نبی کیویں دا ہونا ہے, انہوں علم ہے. اللہ فرماندا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اس صاحب کتاب
یہودی تے عیسائی جنہ کو اللہ فرماندا ہے میری آسمانی کتاباں نے اور انہاں کتاباں دے اندر میرے آخری نبی میرے محبوب پیغمبر دیاں علامتاں نشانیاں اوصاف حمیدہ آپ دے محاسن جلیلہ دا تذکرہ اے سارے جان دے نے انہاں نو کوئی بھلیکھا نہیں اس امی نبی نو اس آخری پیغمبر نو اے انج جان دے نے جویں پیو اپنے پتراں نو جاندا ہے کما یعرفون ابناہم ہن کوئی پیو یہ آکھ سکدا ہے پاویں دے 10 پتر ہون ایس پتر دا مینوں نہیں پتہ ہے میرا ہے کہ نہیں ہر ایک نو جاندا ہے نا ایک ایک تو واقف ہے کہ نہیں کسے بیٹے دا انکار کر سکتا ہے اللہ فرماتا ہے اے یہودی علماء اے عیسائی علماء اپنیاں کتاباں جو میں آسمان تو نازل کیتیاں نے یہ چنگی طرح پڑھ کے جان گئے نے کہ وہ رسول کیویں دا ہونا ہے وہ ساریاں علامتاں میرے محبوب دے اندر موجود نے یہ پھر انکار کر رہے نے حالانکہ اس پیغمبر نو انج جان دے نے جویں کوئی باپ اپنے بیٹیاں نو جاندا ہے اللہ اکبر یعرفون ابناءہم اللہ اکبر اے انج واقف نے اس نبی تو اے جان بوجھ کے انکاری نے اے عمدن انکار کر رہے نے تکذیب کر رہے نے نہیں جی نہیں اے او نبی نہیں اللہ اکبر حالانکہ او ہوئی نبی ہے او ہوئی نبی ہے مکے دے اندر ایک شام تو تجارت دے سلسلے میں یہودی آ کے رہندا سی اور ایک دن صبح وہ مکے دے لوگاں نوں کہن لگا قریشیو اج لگدا ہے تواڈے شہر وچ کسے گھر بچہ پیدا ہویا ہے کہنے لگے جی ساڈے علم اتنے دا پتہ کرو پتہ کیتا ہے کسے اطلاع دین والے نے اس یہودی نے اطلاع دیتی ہاں جی تواڈی گل صحیح ہے ساڈے شہر مکے دے اندر ہاشمیاں دے گھر وچ بیٹا پیدا ہویا ہے کون ہاشمی ہے کہ جی عبد المطلب دا مرحوم بیٹا عبداللہ ہے او دے ہاں بیٹا پیدا ہویا ہے کہنے لگا مینوں لے چلو میں اس بچے نو ویکھنا چاہنا وا اللہ اکبر جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر وچ آئے حضور دا گھر اج بھی موجود ہے الحمدللہ اوتھے اسلامی لائبریری دا بورڈ لگا ہے کئی بار اللہ نے میرے آقا دا گھر میرے جے ناچیز نکمے گناہگار نو ویکھن دا شرف عطا فرمایا سونے دا گھر ویکھیا سونے دا در ویکھیا آپ دا روضہ اطہر ویکھیا جدوں روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے اللہ سارے انہوں وخائے اللہ مسجد نبی دیاں زیارتاں کرائے اللہ سونے دے روضہ اقدس دیاں زیارتاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سونے دے روزے تے جا کے درود و سلام دے زمزمے تے نغمے گان دی توفیق عطا فرمائے جدوں روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھینو خبر پوے ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں اور گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں او تو کے واہ خوب صفائیاں ہوندیاں نے او یہودی آیا
میرے آقا دے گھر دے دروازے تے کہندا ہے او مولود مینوں وکھاؤ او ہاشمیاں دا چشم و چراغ کیسا ہے، او عبداللہ دا لخت جگر کیسا ہے، او آمنہ دا لال کیسا ہے، او محبوب رب ذوالجلال کیسا ہے، مینوں وکھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھا کے او دے قریب آندا ہے، او کمر تو کپڑا ہٹا کے ویکھیا، ختم نبوت دی دو کندیاں دے درمیان مہر لگی ہوئی ہے۔ اے مشاہدہ کر کے انہیں چیخ مار کے کیا ہے، ویل لبنی اسرائیل اخرجت النبوت منها، او اسرائیلیو او ہلاک ہو گئے ہو، او توڑا ککھ نہیں جے رہا۔ شان والی نبوت، بے مثال نبوت، کمال دی نبوت، آفاقی وفاقی نبوت جڑی ہے او توڑے وچوں نکل گئی ہے، او قریشیاں وچ آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تسی تے اڈیکا لا کے بیٹھے نا ساڑھے وچوں نبی ہوئے گا، وہ توڑے وچوں تو نہ ہویا۔ پہلا دعاواں کی کردے نے، کسے قبیلے نالے نہ یہودیاں دی جنگ ہوندی ہے تے دعا کی کردے نے، اللہم ابعث لنا ھذا النبی یحکم بیننا و بین الناس۔ اللہ تیرا شانہ والا نبی روزے ازل تو جدیاں تمہ پیاں ہویاں نے، اللہ جدے چرچے ہو رہے نے، جدے ڈنکے بج رہے نے، اللہ کتاباں دے اندر جنہ دیاں پیش گویاں آ رہیاں نے، جنہ دی علامات آپ دے اوصاف حمیدہ تے محاسن جلیلہ، آپ دے مناقب، آپ دے مراتب علیہ دا تذکرہ جنہ آسمانی کتاباں میں جس سونے دا آ رہا ہے وہ ساڑھے وچ بھیج دے۔ اللہم ابعث لنا ھذا النبی یحکم بیننا و بین الناس۔ وہ سونا آوے گا، اسی انہوں اپنا فیصل مننا گے، اسی انہوں اپنا سالس مننا گے، اسی انہوں اپنا آقا مننا گے، اسی انہوں اپنا راہبر مننا گے، اسی انہوں اپنا رہنما تسلیم کران گے، اسی انہوں اپنا مقتدات پیشوا تسلیم کران گے۔ وہ ساڑھے ویچتے لوکاں دے درمیان فیصلے کرے گا۔ جدو سونا آ گیا، نہیں جی نہیں، اے او نہیں، اے او نہیں، صاف زارہ ویخ جاگ کے پھر تسلیم نہیں کر رہے۔ اور یہودی علماء دے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے نام ہے عبداللہ بن سلام۔ وہ جو بھی علم رکھتے سن، تورات دے ماہر سن، اللہ دے رسول دے کول آئے، چند سوال کیتے، پتہ کرائیں نبی اوئی سچا نبی ہے یا نعوذ باللہ جھوٹا نبی۔ انہوں نے چند سوال کیتے، آپ نے وافی شافی تسلی بخش صحیح 100% صحیح دے جواب دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو دیکھیا اپنی قوم دے کچھ لوگ آ رہے، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری قوم دے لوگ ہوندے پہلے یہ نہ تو انہوں کدی نبی نہیں جی مننا، لو میں خیمے چھپ جانا، تسی میرا نام لے کے پوچھا جے بھی توڑے بچو توڑا عالم جڑا ہے نا عبداللہ بن سلام وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جس وقت یہودی قریب آئے، آپ نے پوچھا یہودی ہو
اور تھوڑے بھائی تھوڑا ایک عالم ہے عبدالسلام، ہاں جی وہ تے بڑا چوٹی دا عالم، کیسا ہے وہ جی خاندانی عالمہ دا، وہ دا پیو بڑا عالم، وہ دا دادا عالم، وہ تے ساڑھے بچوں سر کٹ علماء بچوں چوٹی دے عالم دے، بڑا خاندان اچھا ہے جی، بڑے نیک لوگ نے جی، جدو بڑیاں تعریفہ کر لیاں تے آپ نے فرمایا جی وہ میرے تے ایمان لے آوے تے تسی بھی کلمہ پڑھ لو، وہ نہیں جی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بڑا سمجھدار ہے، اینی گل ہوندی پئی ہے تے عبداللہ بن سلام باہر آ گئے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول، اس سے وقت ہی زبان بدل گئے، تو بھی ذلیل، تیرا پیو بھی ذلیل، تیرا دادا بھی ذلیل جاہل، اور سارا خاندان تسی بڑے ذلیل ہو۔ آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں جی میری قوم پینترے بدل دی، ان حق نو تسلیم نہیں کرنا، اے حق تے منکر نے تکذیب کرنگے، علامتہ جانتے بھی نے، جی میں حضرت سلمان فارسی وکدے وکاندے بچارے مدینے جائے اور اس نبی منتظر دی اڑی کے چنے پتہ لگ گئے اور سونا مکیوں چل پہ، سونا ہجرت کر کے چل پہ، اللہ اکبر۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدینے آمد ہوئی تو حضرت سلمان فارسی اپنے مالک یہودی دے باغ وچ کھجور تے چڑے نے کھجوراں اتارن واسطے، اس سے وقت آواز دیتی اور مسلمانوں توڑا پیر آ گیا ہے، اور جگہ دا ہاتھی تے رحمت تے رہنما سونا آ گیا جے، اور روز اڈیکا لا کے بیٹھے سو سنیہ دیاں پہاڑیاں تے جا کے انتظار کرتے سو، آج جو سونا آ گیا۔ آپ چھلانگ لگائی، چند کھجوراں پھڑیاں، عیسائی علماء کو سنیا ہے سی نا، وہ آخری نبی ہوئے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ ساڑھے شاہ صاحب نہ صدقہ چھڑ دے نے نہ ہدیہ چھڑ دے نے، یہ جی نظرانہ ہے، شکرانہ ہے، یہ نظر ہے، یہ ساڑھی نیاز ہے، یہ ساڑھا جدی پشتی حق ہے، تُسی سانو نظرہ نیازہ کھوایا کرو، ساڑھی خدمت کریا کرو، بخشے جاؤ گے، ساڑھا تھپڑا بج گیا تو اڈی دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی، بیڑے تر جان گے، یہ ہوئے گا وہ اپنا بیڑا پاوے ڈوبا پہ ہو، لوکاں دے تار دے پھر دے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے خدمت حاضر ہوئے، چرمٹ پہ ہے، پروانے شمع رسالت دے چار چفیرے نے، موقع نہیں مل رہا، پیر خدا تک کیویں سونا پہنچے سلمان۔ اے بابا سلمان باز نے لکھا ہے سارے صحابہ بچوں لمبی عمر والے سن، 250 سال دی عمر پائی۔ اللہ اکبر، تھوڑا جا موقع بنیا، حضور تک پہنچے، یا رسول اللہ اے کھجورا صدقہ نے، کی نے بولو صدقہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجورا پکڑیاں، ساتھیاں نے پکڑاتیاں، لو بھی کھا لو، آپ چکھی بھی نہیں۔ دوبارہ پھر آئے کھجورا لے کے، یا رسول اللہ ہدیہ نے، آپ نے خود بھی کھا دیا، ساتھیاں نے بھی کھلائیاں، یقین ہو گیا کہ نبی سچا ہے، پر ایک نشانی نہیں دیئے، وہ بھی ویکھنے، وہ مور نبوت ہے، کدے سجے ہوندے نے، کدے کھبے ہوندے نے، جرت نہیں پیندی حضور نو کہن دی، اللہ اکبر۔ آپ دا روب و دبدبا، آپ دی جلالت وقار اتنا ہے کہ کدے سجے ہوندے نے، کدے کھبے ہوندے نے، میرے آقا نو عرش والے نے آگاہ کر دیتا، ایس دیوانے نو نشانی بخا دے۔ آپ نے فرمایا او فارسیہ قریب آ، کپڑا ہٹا کے فرمایا لے جو تو ویکھنا چاہنا ہے ویکھ لے۔
ختم نبوت نو اپنی نظراں نال ویکھیا، اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور نال ہی درخواست کی تھی، یا رسول اللہ میرا نام سلمان ہے، میں ٹھڈے کھاندا وکدا وکاندا ایس مدینے تہاڈیاں اڈیکاں وچ آیا، غلامی دیاں زنجیراں وچ جکڑیا گیا، میرا مالک یہودی ہے، میں وہ دی اجازت تو بغیر تہاڈی خدمت وچ بھی حاضر نہیں ہو سکتا، غلامی دی زندگی گزار رہا۔ فرمایا اچھا تیرے مالک نال بات کرنے ہاں۔ یہودی مالک نال بات ہوئی، اپنا غلام سلمان آزاد کرنا ہے، اسی خریدنا چاہنے ہاں۔ ہاں جی، دو شرطاں نے، پہلی شرط یہ ہے میری یسرب دی جو زمین ہے اس دے اندر کھجوراں دا 300 پودا لگایا جائے اور پودے چل پین اور 1 کلو سونا دیتا جائے تے میں سلمان نو آزاد کر دیاں گا۔ آپ نے مہاجرین و انصار نو کٹھیا کر کے فرمایا تواڈے بھائی نو آزاد کرانا ہے، جاؤ 300 پودا کھجوراں دا گچ کے لیاؤ۔ 300 پودا آ گیا، او دی زمین دے اندر میرے آقا تشریف لے گئے، ہر پودا اپنے دستے مبارک نال زمین وچ لگایا اور نال نال دعا فرما رہے نے، عرشاں والیا ان پودیاں نو چلانا تیرا کام۔ جس وقت 300 پودا لگ گیا، قدرت پکار پکار کے کہہ رہی سی اے باغ تے یہودی دا ہے، پر یہودی دا کسے نا نہیں لینا، قیامت تک سلمان فارسی دا باغ صدایا جائے گا، پکاریا جائے گا کہ اے باغ پوچھ لو حاجیاں کو، اور کسے یہودی نے کو جان ہے کیڑا یہودی ہے، کی نا ہے او دا، کیڑا او دا خاندان ہے جدہ باغ سی، باغ کدے نا تے صدایا جا رہے ہیں؟ سلمان فارسی دا باغ۔ اللہ اکبر، الحمدللہ کھنال ویکھیا ہے، اللہ تو انہوں ہی بکھائے۔ سارا باغ چل پہ ہے، ہون رہ گیا سونا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ تھوڑا جائے سونا ہے ہدیہ ہے، اے میں اینا جی میں بانٹے جنہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی لب مبارک لگائی، فرمایا سلمان جاؤ اپنے مالک نو کہو تول لوے۔ یا رسول اللہ انہیں تے سیر پورا آکھیا ہے۔ اللہ اکبر، اے تسی میں نو کی دے رہے؟ فرمایا لے جا، اے دے نال میری لب لگی ہوئی ہے، اے لب بڑی برکتاں والی ہے، تیرے لب دی، تیرے پیر دی لب جھوٹھی گندی نسوار آلی چرس آلی بدبو والی، کھورے کی پیندا ہے، مرنا کھورے کی کھاندا ہے، کوڑ بیٹھیاں بدبو ہوندی ہے۔ میرے آقا جس گلیوں گزر جاندے نے پچھے بھی خوشبو آ رہی ہیں، اور صحابہ کہندے نے اسی حضور نو کدے لبنا ہوندا، کدے تلاش کرنا ہوندا، آپ دی خوشبو دے پچھے پچھے سگدے سگدے سونے تک پہنچ جاتے۔ اللہ اکبر، آپ دا پسینہ مبارک دنیا دی کوئی خوشبو، کوئی عطر اس پسینے دی خوشبو تے مہک دا مقابلہ نہ کر سکتا۔ سلمان لے گئے، اپنی یہودی نو پیش کیتا، لو جی تول لو، ہوتا ہے ایک ہی میں تول لواں، ہمیں تولو تے صحیح، تسی ترکڑی منگواؤ، وٹا منگواؤ سیر دا۔ وہ جس وقت ایک پاسے وٹا رکھیا، ایک پاسے وہ برابر تو آدھا ہے کتے لانو کھچتے نہیں لگ دی، کوئی وعدہ گھاٹا نہیں ہو گیا، پھر ترکڑی چیک کی تھی، تولیا تے برابر۔ حضرت سلمان کہتے ہیں تو جنہ آکھیا سی وزن پورا ہو گیا، آدھا یار حیرانی والی گل ہے، ویکھنی تھوڑا لگتا ہے، وزن وچ پورا سیر ہے۔ بہرحال کہتا جا میں تینوں آزاد کیتا۔ اللہ اکبر، پھر اس سلمان نو اللہ نے کی مقام علیہ عطا فرمایا ہے۔ کائنات دے پیغمبر نے اپنی زبان رسالت تو اعلان کیتا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ساڑھے اہل بیت دا فرد ہے، اے ساڑھے ٹبر دا جیئے، اے ساڑھے کرانے دا جیئے۔ اور فرمایا
سارا جہان چاہتا ہے، شوق رکھتا ہے اللہ مینوں جنت عطا کرے، جنت دے نظارے دا مالک بنا، لیکن جنت تین بندیاں دی بڑی مشتاق ہے، بڑا شوق رکھتی ہے۔ انہاں وچوں ایک میرا علی ہے، ایک میرا عمار ہے، ایک میرا سلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الجنت تشتاق الى ثلاثۃ علی عمار و سلمان۔ اے میرا جنت اللہ کہندا ہے انہاں تین بندیاں دا مشتاق ہے، انہاں دا شوق رکھدا ہے میرے چ علی کدوں آوے، میرے چ عمار کدوں آوے، میرے بھی سلمان کدوں آوے۔ اللہ اکبر۔ تو جو بھی آپ کی خدمت چاہیا ہے پرت کے انہیں جان دا نام نہیں لیا، اس سوچیا بھی نہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سونے نبی دے نقش قدم تے چل کے پوری زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔